محرم کو ہماری عوام جو ہے وہ قبرستان جاتی ہے، قبرستان میں جا کے قبروں کی صفائی کرتی ہے، وہاں کی جھاڑیاں یہ سب کچھ ختم کر کے اس کی صفائی کر کے نئی کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو اس بارے میں جو ہے وہ اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، یہ آپ ارشاد فرما دیں. وہ اگر جو جھاڑیاں سبز تر ہیں اور قبروں پر بنی ہوئی ہیں تب تو یہ میت کے لیے مفید ہے کہ یہ حمد کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور اس سے میت کو وہ دل بہلتا ہے، اس کا عذاب میں تخفیف، تو اس کے لیے یعنی یہ فائدہ ہے. بہار شریعت میں لکھا ہے کہ قبر سے تر گھاس کھیڑنا یہ منع لکھا ہے، میت کی حق تلفی ہے. اب یہ جھاڑیاں کھیڑنا یا اس طرح کاٹ دینا، اس کی کوئی صورت کوئی یعنی ایسی صحیح وجہ ہو. یہ عاشورے کے دن لوگ صفائیاں کرتے ہیں، رنگ چونا کرتے ہیں. اب یہ اپنے طور پر یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے. رنگ چونے کی تو یہاں ضرورت ہے ہی نہیں. قبر کو رنگ چونا کر کے کرنا کیا ہے؟ فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جو بے فائدہ کام کیا پھر خرچہ کیا، پھر یہ خرچہ اس رقم سے ایصال ثواب کر لیتے اپنے میت کو. سیمنٹڈ قبر ہوگی پوری تبھی رنگ چونا ہوگا اس کا. اس سے کیا مقصود کیا ہے رنگ چونا؟ تو مزارات اولیاء پر رنگ چونا ہوتا ہے، گنبد بنتا ہے تو لوگ جاتے ہیں اکتساب فیض کرتے ہیں. تو یہاں ضرورت کی صورتیں بن جاتی ہیں اولیاء کرام کے مزارت پر. عام قبرستان بالکل قبریں خالی پڑا ہوتا ہے، قبرستان کتے بلے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور مطلب اب قبرستان ہوتا ہے. اب اس قبر پر آپ نے اس عاشورے کو رنگ چونا کیا، اب کیا آپ نے اس کو کیا آپ کی نیت کیا ہے؟ اس سے فائدہ کیا ہے؟ میت کو کیا فائدہ پہنچا؟ آپ کو کیا فائدہ ہوا اس سے؟ آپ لگا کر آپ چلے گئے، دھوپ آئی، بارش آئی ہے، دھل آ گیا، کچھ بھی نہیں ہے. چھت ہو تب بھی چھت کے بھی بنانے کی عام لوگوں کی قبروں پر جو چھتیں بنتی ہیں تو اس کی بھی ضرورت کیا پیش آئی؟ ہاں یہ نیت ہے کہ دھوپ میں ہم اس کے سائے میں بیٹھیں گے اور تلاوت کریں گے، کچھ پڑھیں گے، اس طرح یعنی کہ اس مقصد کے لیے تو چھت یا عمارت قبر پر بنائی جا سکتی ہے. بلا ضرورت لوگ بنا دیتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے کوئی اسراف لکھا ہے، فضول ہے، یہ گناہ ہے، مال ضائع ہو رہا ہے اس میں. یہی رقم یہ ماربل کی قبریں کئی کے تھلوں کی بنا لیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے لوگ بعض اوقات اپنی اموات پر ہی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. علم کی طرف آئیں، نمازوں کی طرف آئیں. ہماری مسجدیں بھری ہونی چاہیے. کوئی ایک نمازی ایک شخص بھی باہر نہ ہو. اپنے گھروں میں سختیاں کریں، اپنی بیوی کو نمازی بنائیں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں. اور اگر آپ اتنے خوفزدہ ہیں کہ سوئی ہوئی بیوی کو جگا نہیں سکتے تو خدا را اپنے آپ کو مرد کہنا چھوڑ دیں. جو اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ نہیں بیوی ایسا نہ ہو کہ اٹھ کے چیخنا چلانا شروع کر دے، تو آپ نے چپکے سے گئے، نماز پڑھ کر آ گئے، بروز قیامت اس کا حساب ہوگا. یہ بیوی جو ٹانگیں پھیلا کے خراٹے لے رہی تھی، تم نے کیوں نہیں جگایا تھا اس کو؟ اس کا حساب ہوگا آپ سے آخرت کے اندر. جوان بیٹا پڑا سو رہا تھا، کیوں نہیں ہلا کے اٹھایا اس کو؟ کیوں آپ اتنے خوفزدہ ہوئے اپنے جوان بچے سے؟ اسے بے عمل بنا دیا، اسے بے نمازی ہونے کا عادی بنا دیا. اب باپ رہتا ہے اپنے بچے کو اٹھاتے ہوئے کہ اٹھاؤں گا تو ناراض ہو جائے گا. یہ خراب ماحول آپ کی آخرت کو برباد کر سکتا ہے، یاد رکھیں. تو آئیے سنت کو مضبوط کریں، علم دین سیکھیے.